اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ مدنی قاعدہ جو ہے اس کی فرنٹ سائڈ جو ہے نا اس کا بیک پیج حروف کے مخارج جہاں درج ہیں حروف کے مخارج مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا لغوی یعنی اس کا اصلی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں یعنی تجوید والے مجودین جو ہیں ان کے نزدیک جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ تو ہم آج کچھ مخارج پڑھیں گے اور پھر جو ہمارا مطلوبہ سبق ہے اس کی بھی چند باتیں ہم سکھائیں گے۔ اچھا، ہمارے حلق سے نا حروف اور دانتوں سے لے کر حلق تک اس کے اندر سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان ہے، ٹھیک ہے، پھر حلق ہے، پھر تالو ہے، پھر دانت، تو مطلب مختلف جگہ پہ زبان لگتی ہے تو حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ انتہائے حلق اینڈ پہ آئیے، بالکل نیچے۔ پہلے حرف بتائیں گے کہ حرف لکھے ہوں، پھر نام بتائیں گے کہ ان حروف کے نام کیا ہیں، پھر بتائیں گے ان کے مخارج کیا ہیں۔ نام اگرچہ یاد نہ رہیں لیکن جی مخرج جو ہے وہ یاد رہنا چاہیے۔ حمزہ اور ہا، آپ بول کے دیکھیں، حمزہ حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے نا، اندر سے جا کے وہ نیچے سے آواز آ رہی بات، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے آ حمزہ آ، ٹھیک ہے، اور ہا ہا، یہ جو ہا ہے یہ نیچے سے ادا ہوگی، دو آنکھوں والی جو ہا ہے یہ نیچے سے، ہا کیا بولیں گے، ہا۔ اس کے بعد تھوڑا سا اوپر آ جائیے، ٹھیک ہے، یہ ہا نیچے سے ادا ہوئی ہے، اب تھوڑا سا اوپر آ جائیے، عین اور ہا، عین، اب آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم درمیان میں پہنچ گئے۔ عین کیا لفظ ہے، عین، ہا ہا، بس یہ فرق یہ کرنا ہے کہ ہا وہ نیچے سے ادا ہوگی اور ہا تھوڑا سا اوپر سے ادا ہوگی۔ پھر اس سے اور اوپر آ جائیے، غین،
غائن خا. اب فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ مطلب نیچے سے چلیں اور اوپر تک ہم آگے. اچھا یہ تو 3 ہو گئے کہ حلق کے اندر اندر جو بات رہے گی. اس کے بعد اور اوپر آ جائیے. زبان کی جڑ، یعنی یہ زبان کا کنارہ ہوتا ہے، پیچھے جڑ ہوتی ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، قاف 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 قاف، ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا آگے ہوں، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے، کاف قاف کاف. مطلب اس کو بس تھوڑا سا فرق دینا ہے، اتنا زیادہ فرق نہ ہو کہ کیف، بعض اوقات نا الٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد زبان کے درمیانہ حصہ، زبان کی جڑ تھی نا پہلے، اب زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. جیم شین یا. اب فرق سمجھ آیا نا؟ مطلب یہ تینوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں. ان کی صفات الگ الگ ہوتی ہیں. اس کے بعد ضاد، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اتنا مشکل ترین یہ مخرج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل عرب میں سے میں سب سے بہترین ضاد کا مخرج ادا کرنے والا. تو یہ ضاد نہیں ہے، ضاد. پھر اس کے بعد زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے، یعنی دانتوں کی جو جڑ ہے نا اوپر، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو تالو کی طرف والا حصہ ہے، اس سے ادا ہوتے ہیں 3. لام، یہ دیکھیں، لام نون لام نون را. ایک کلیئر ہو گیا. اس کے بعد اچھا وہ پڑھنا ضروری ہے جو آگے میں پڑھاؤں گا. ان کو ہم روزانہ رپیٹ کیا کریں گے جی، ان کو ہم روزانہ رپیٹ کیا کریں گے بار بار، ٹھیک ہے. زبان کی، اچھا ابھی ہم بولے تھے کہ زبان دانتوں کی جڑ سے اوپر جو تالو کا پیچھے والا حصہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے. اب زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، جڑ کے اوپر تالو والا جو حصہ تھا وہاں سے ادا ہوئے لام نون را. اب نیچے آ جائیے، دانتوں کی جڑ، اوپر والے دانتوں کی جڑ، اس سے ادا زبان کی نوک. اب دیکھیں ادھر، تا دال طا، ادا وہیں سے ہو رہا ہے، تینوں ایک جگہ سے ادا ہوئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب دانتوں کی جڑ سے نیچے آ جائیے، دانتوں کی جڑ سے نیچے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. یہ دانتوں کے اندرونی کنارے، سا ذال وا. فرق محسوس ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آج ہم نے چونکہ آگے جو پڑھنے تھے، ایک تو ابتدا سے ذرا کلیئر ہو گیا، اور اب جو آگے سبق ہم نے پڑھا اس کے مخارج تقریباً ادا ہو چکے ہیں. اب آگے والا پیج کھولیے.
یہ میں نے دعا پڑھائی تھی، بھائی صاحب غالباً پوچھ رہے تھے کہ یہ کہاں لکھا ہے، اشارہ دے رہے تھے، تو یہ آپ دیکھیں نا پیج جو ہم نے پڑھا ہے، اس سے آگے والے پیج پہ نا لکھا کتاب پڑھنے کی دعا، ٹھیک ہے، دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ یہ اپنے بچوں کو دعا یاد کروا دیں، بہت زبردست چیز ہے۔ اچھا، سبق نمبر 1، حروف مفردات یعنی اکیلا اکیلا حرف، پھر ان کو ملا کر آگے کلمات بنتے ہیں، کلمات سے پھر آگے پورا پورا کلام بنتا ہے۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ کتنے ہیں؟ عربی میں حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29، ایک کم 30۔ یس، حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، تھے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر صرف آئے سے پہلے پڑھا ہو تو اس کو بس نسیم منسیہ کر دیجئے، بھول جائیے کہ ہم نے کبھی کوئی پڑھا تھا۔ اچھا، بلکہ با، تا، حا، خا، تو، غا یوں پڑھنا ہے۔ ان 29 حروف میں ٹوٹل کتنے؟ 29 حروف ہیں، ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں، کتنے؟ جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہی حروف مستعلیہ کہتے ہیں، حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، غا، غین، قاف، یہ مطلب پر پڑے جائیں گے۔ ان کا مجموعہ جو خصہ، ضاغ، تین، قز، مطلب یہ یاد دہانی کے لیے نا وہ اکٹھا ایک مجموعہ بنایا ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو آپ وہ ذہن نشین رکھنے ہیں۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4۔ با، غور کیجئے ذرا بول کے، با، فا، پھر میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے۔ اب پڑھتے ہیں ہم الف، با، تا، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے با ہونٹوں سے ادا ہو گیا، اس کے بعد تا، یہ دانتوں کی جڑ اور زبان کا کنارہ، تا۔ اب تھوڑا سا نیچے آگے سا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تا، جیم، حا، نیچے سے لے کے نہیں آنا نا، ہا نہیں کہنا، یہ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ ہا، خا، دال۔ اب یہ کہاں سے ادا ہو رہا دال؟ دانتوں کی جڑ اور زبان کا کنارہ، نوک، دال، ذال۔ اچھا، اس میں یہ ذہن میں رکھنا کہ الفاظ یاد رہے نہ رہے، وہ مخارج ہم نے پڑھے ہیں، چونکہ ہم اب قرات نہیں رہے یا کوئی باقاعدہ تجوید کا کورس نہیں کر رہے، اس میں آپ کو مخارج یاد رہیں نہ رہیں، لیکن جو آپ نے بولنا ہے وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذال،
یہ دانت اوپر والے دانتوں کا اندرونی اور زبان کی نوک. ذال را. یہ دو لائنیں کرنی ہم نے. ان میں صرف خا گزرا ہے جو ہر حال میں پر پڑا جاتا ہے. بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پر پڑے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوبارہ پھر پڑھتے ہیں. الف الف با تا. زبان کی نوک اور دانتوں کی جڑ تا سا سا جیم حا خا دال ذال را. یہ بہترین طریقہ اس کو یاد کرنے کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے العلم بالتکرار. جو چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے نا، وہ پھر بندے کے دماغ میں گھس جاتی ہے. جو ہم چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، یہ سب سے پہلے یہاں پہ پہنچتی ہے، پھر بار بار جو ریپیٹ ہوتی ہے وہ پیچھے اور چلی جاتی ہے، اور جو پھر اور زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے پھر وہ یہاں پہنچتی ہے، مطلب یادداشت میں صحیح طرح فٹ ہو جاتی ہے. لاشعور کہتے ہیں، لاشعور میں اتر جائے تو پھر وہ خود بخود نکلتی ہے. ہاں، اس کو اب کچھ بھی کہہ لیں آپ، لیکن یہ ہے کہ آباء و اجداد کے نام، بچوں کے نام، بچوں کی شکلیں، جو چیز ہم بار بار دیکھتے رہتے ہیں، جتنی بار ریپیٹ ہوگی اتنا ہی وہ پیچھے جائے گی اور اچھی طریقے سے یاد. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے یاد کرنے کا؟ یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس طرح مدنی قاعدہ لیجئے، اپنے بچوں کو بٹھائیے، بچوں کو نہیں بٹھا سکتے بچوں کی امی کو بٹھائیے. ٹھیک ہے، ثواب بھی ملے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے، نیکی سکھانا، نیکی کی دعوت دینا، اچھائی کی طرف دعوت دینا، ایک بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیت کرتے ہوئے اپنے بچوں کی امی کو بٹھائیں اور ان کو پڑھا دیں. جہاں ڈاؤٹ ہو وہاں آپ پوچھ لیجئے، تو مطلب دوسرے دن اس کو کلیئر کیجئے، تو اس طرح یہ چیز یاد بھی ہو جائے گی. تو مہینہ 2 مہینے کے اندر اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، اور ساتھ میں قرآن پاک جو ہے مشق ہماری شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، قرآن عظیم کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، ہماری تمام کی تمام پریشانیاں نور قرآن کی بدولت دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہم نے تیرے کلام کو سیکھنے کی کوشش شروع کر دی ہے. مولا کریم تو ہماری زبانوں میں آسانی فرما. مولا کریم ہماری زبانوں پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، پھر ان کے لیے آسانی کا صدقہ ہماری زبانوں پر اپنا کلام جاری فرما دو، بہترین طریقے سے جاری فرما. الہ العالمین جہاں کہیں بھی اس دعا کے اندر شریک ہیں احباب، تمام کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، قرآن عظیم سے پیار نصیب فرما، قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ.